آپ جانتے ہیں کہ 30 سال سے بھاجپا کی سرکار گجرات میں بن رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں؟ کیا اس کا ذمہ دار اسد الدین اویسی اور صابر کابلی والا ہے؟ اس کا ذمہ دار اگر ہے تو کانگریس پارٹی ہے. آپ نے ان کو اس امید پر ووٹ دیا تھا کہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کو روک پائیں گے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 30 سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے. 30 سال آپ نے جن پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، وہ تو آپ کے بھروسے کو نہ صرف توڑے بلکہ ہماری پیٹھ پر خنجر گھونپا. آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں اتنی اب طاقت نہیں رہی، گجرات ہو یا پورا دیش ہو، کہ وہ بھاجپا یا فرقہ پرست یا فاشسٹ طاقتوں کو روک سکے. 30 سال میں وہ روک نہیں پائے، اور آج جب مجلس اتحاد المسلمین گجرات کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے تو مجھ پر اور میری جماعت کے اراکین پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج صبح میں معلوم ہوا کہ گجرات کی بھاجپا کی سرکار اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ وہ گجرات میں یونیفارم سول کوڈ بنانے کے لیے کمیٹی کو تشکیل دیں گے، یکساں سول کوڈ بنائیں گے. میں دیش کے پردھان منتری سے یہاں سے مخاطب ہو کر پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیش کے پردھان منتری، آپ کیوں گجرات کی جنتا کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ ہی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ آیا تھا یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، تو مودی سرکار نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ یکساں سول کوڈ کو بنانا سینٹرل گورنمنٹ کا، مرکزی حکومت کا کام ہے. ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کو نہیں بنا سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ میں مودی کی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا، اور آج یہاں پر گجرات میں بی جے پی کی سرکار، کیونکہ چناؤ ویدھان سبھا کے ہونے جا رہے ہیں، یہ اعلان کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کہ یونیفارم سول کوڈ والنٹری ہونا چاہیے، رضاکارانہ ہونا چاہیے، مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے. اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس کے ریلیجیس بلیفز نہیں ہے، تو وہ ایسے قانون کو مانے. اور ہمارے دیش میں ویسا قانون ہے. کون سا قانون ہے وہ؟ جوونائل جسٹس ایکٹ ہے، اسپیشل میرج ایکٹ ہے، انڈین سکسیشن ایکٹ ہے. آپ یہ قانون استعمال کر سکتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. مگر بھاجپا صرف اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور چناؤ سے پہلے بھاجپا کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ ان مسئلوں کو اٹھایا جائے تاکہ اپنی ووٹ کی راجنیتی کو یا پھر اپنے ووٹ کو حاصل کیا جائے. 2018 کا لا کمیشن، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج چوہان صاحب نے کہا تھا، اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ نیسیسری بھی نہیں ہے، نہ ڈیزائریبل ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. یہ کہا تھا اس لا کمیشن کی رپورٹ میں. مگر آج بھاجپا صرف ملک کی جو پلورلزم ہے، ڈائیورسٹی ہے، یہ بھارت کی خوبصورتی ہے. یکسانیت کیسا پیدا ہوگی بتائیے آپ؟ اگر میں مسلمان ہوں، شادی کرتا ہوں تو کانٹریکٹ ہے، ہندو بھائی کرتا ہے تو جنم جنم کا ساتھ ہے، عیسائی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آئی ڈو، اور شادی ہو جاتی ہے. یہ بھارت کا پلورلزم ہے جس کو سمویدھان میں
आइन में आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 और 21 के तहत बना, इसी के तहत बनाया गया था। और आर्टिकल 29 भारत का भाजपा वालों क्या है? कल्चर की हिफाजत, जबान की हिफाजत, लैंग्वेज की हिफाजत एक फंडामेंटल राइट है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर आर्टिकल 29 के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? मुझे अख्तियार है अपनी तहजीब को बचाने का। क्या आप मेरी तहजीब को मुझसे छीन लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर?